ہم دھاندلیوں کے ذریعے جیت کر بھی اس میں بیٹھے. اتنی ضروری ہے وہ. جو پارلیمنٹ ایک چھوٹی سی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی، قانون بھی بھیج کر کہا جاتا ہے یہ قانون پاس کرنا ہے، اور پھر ہم وہ قانون پاس کرتے ہیں، تو پھر وہی ملک کو چلائیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کا نظام، اس کو چلانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو نظریاتی حوالے سے قرآن و سنت کے ہم آہنگ بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں تو حال ہی میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو 1919 میں ایک جرم اور پھر اس کے بعد اس کے خلاف ایک FIR درج ہونے کے بعد آج سنایا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جرم 1919 میں ہوا اور قانون 2021 میں بنا یا 22 میں بنا تو پھر اس وقت یہ قانون نہیں تھا. مسئلہ یہ نہیں ہے جس طرح پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. اس کے جو مندرجات ہیں ان کو ذرا پڑھیں کہ اس میں کس طریقے سے قرآن کی تحریف کا راستہ بنایا گیا ہے. اور قرآن سے جو حوالے دیے گئے ہیں، تمام علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو چیلنج کرتا ہوں، پڑھو ذرا اس قرآن کی آیت کو، تفاسیر کی روشنی میں پڑھو، احادیث کی روشنی میں پڑھو. کیا اس کی تطبیق یہ ہے جو ہمارے جج صاحب نے کی ہے؟ نہیں، یہ تطبیق ہے ہی نہیں اس کی. اور بار بار یہ کہنا کہ قرآن نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا، اس کا بھی ایک میسج جاتا ہے، اس کا بھی ایک میسج جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی دلیل ہے، حدیث اور سنت کوئی دلیل نہیں، کچھ میسج اس طرف بھی جا رہا ہے. بے شک. یہ فتنے بھی تو ہمارے ہاں ہیں نا. جی ہاں. اور اس پر ہم نے اپنے وکلاء سے بات کی، دانشور حضرات بیٹھے ہیں، ہم انشاءاللہ ریویو میں جائیں گے اور جمعیت علماء اسلام فریق بن کر جائے گے انشاءاللہ. وکلاء حضرات ہماری رہنمائی کریں گے. اجازت ہے بھائی، اجازت کس بات کی ہے؟ اگر عیسائی ہے اور عیسائی اپنے گرجوں میں یا اپنے اسکول میں اپنے ہی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، کس نے پابندی لگائی اس کے اوپر؟ اگر ہندو ہے اور ہندو اپنے ہی اسکول میں ہندوؤں کو پڑھاتا ہے تو پڑھائے. لیکن ایک شخص کہتا ہے قرآن میری کتاب ہے جبکہ وہ غیر مسلم ہے، اور ایک تحریف شدہ قرآن کو تقسیم کر رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دفعہ بھی کاٹ دو، یہ دفعہ بھی کاٹ دو، یہ بھی اس پر لاگو نہیں ہوتا، یہ بھی اس پہ لاگو نہیں ہوتا، تو پھر تو آپ نے اجازت دے دی ہے کہ جو شخص قرآن کی جس طرح تشریح کرے، تحریف کرے قرآن کے اندر، اور پھر وہ نسخے چھاپتا رہے اور تقسیم کرتا رہے، تو اس کی اجازت ہوگی. تو وہ کون ہے؟ جو ہے کون جو قرآن کی تحریف بھی کرتا ہے اور تحریف شدہ قرآن کو کی پھر تشریح بھی کرتا ہے اور پھر اس کو پھیلاتا بھی ہے،
وہ ہے کون ہمارے اندر؟ وہ ہمارے اندر سوائے